میں خالو اکرم کی دکان پر کام کرتا تھا اور ڈیلی کھانا لینے ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں کھانا لینے گیا تو خالہ کی آواز سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھی اور عجیب قسم کی آوازیں نکال رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہلکا سا ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جب میں نے خالہ کو اس حالت میں دیکھا تو میرے کانوں کی لو تک لال ہو گئی تھی۔ خالہ نے مجھے پکڑا اور میرے ہاتھ میں تیل کی بوتل دے دی اور پھر اپنی مالش۔ میرا نام ذیشان ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ میں ایک دکان پر ملازمت کرتا ہوں۔ چھوٹی عمر سے ہی میں کام میں لگ گیا تھا اور محنت مزدوری کی وجہ سے ایک مضبوط جسم کا مالک ہوں۔ یوں خالو میرے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے والدہ کے توسط سے رکھا تھا، اس لیے میں انہیں خالو کہتا ہوں۔ 5 سال پہلے میں صرف 14 سال کا تھا تو ان کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ تب سے اب تک پوری دیانتداری اور محنت سے کام کرتا ہوں اور اب تک خالو کی شفقت ہمیشہ ہی شامل حال رہی ہے۔ مجھ پر ان کا پیار بھی مثالی تھا۔ اکرم خالو کی فیملی زیادہ بڑی نہیں ہے، یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مجھے ان کے گھر آنے جانے پر روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ گھر کے لیے تمام سودا سلف میں ہی پہنچا کر آتا تھا اور گھر سے دوپہر کا کھانا بھی دکان پر آتا تھا۔ یعنی خالو اکرم کے گھر میں میرا آنا جانا ایک فیملی ممبر کی طرح ہی تھا۔ خالو اکرم کی عمر 50 سال ہے، جبکہ خالو کی بیوی 35 سال کی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی کی عمر 14 سال ہے، چھوٹی کی 10 سال ہے اور کمران 5 سال کا تھا۔ میرا ہر روز کا معمول تھا، میں گھر چلا جاتا، تمام سودا سلف لے کر جاتا اور واپسی پر آتے ہوئے گھر سے کھانا لاتا۔ جب سے میں نے یہاں کام کرنا شروع کیا تھا یہ معاملات ایسے ہی چلتے آ رہے تھے، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی ہر لحاظ سے بدل گئی۔ وہ کچھ یوں ہوا کہ میں معمول کے مطابق سودا سلف لیے خالو کے گھر پہنچا تو میرے 2-3 دفعہ دستک دینے کے باوجود بھی اتنی دیر میں نہ تو جواب دیا کسی نے، نہ ہی گیٹ کھولا۔ یعنی گیٹ کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ لاک نہیں تھا، اس لیے کھلتا چلا گیا اور گیٹ کو ویسے ہی بند کر دیا۔ چونکہ میرے گھر میں آنا جانا پہلے بھی تھا، اس لیے میں کچن کی طرف سامان رکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں باورچی خانے کے دروازے قریب پہنچا تو مجھے باورچی خانے کی دوسری جانب بنے غسل خانے سے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس جانب دیکھا تو غسل خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور خالہ دنیا جہان سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھی اور اس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، بلکہ دیوانگی کی اس حالت میں دیکھ کر مجھ پر جیسے سکتہ سا چھا گیا تھا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، جبکہ خالہ کا سارا جسم بھی پانی کی طرح شفاف۔ ایسا منظر، وہ بھی حقیقت کی کوئی ایک دلیل تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا جو میں نے دیکھ لیا تھا۔ میرے جسم کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ میرے کان اور ماتھا انگاروں کی طرح تپنے لگا تھا۔ اسی کیفیت میں بت بنا کھڑا ہوش تب آیا جب سامان کا بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹتا فرش پر گرا۔ خالہ نے بھی میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے سامان سمیٹا اور کچن میں آ گیا۔ سامان رکھ کر ادھر ہی کھڑا ہو گیا۔ اب مجھ پر خوف طاری ہونے لگا تھا اور خوف کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں ڈرا ہوا تھا۔ اچانک کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو خالہ میرے قریب کھڑی تھی۔ جب میں نے انہیں اپنے قریب دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا، اس میں میری غلطی یا خواہش نہیں تھی۔ تو خالہ نے کہا، اچھا غلطی سے ہوا ہے۔ میں تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس میں میری بالکل بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ لیکن خالہ شاید کچھ اور ہی منصوبہ بندی کر چکی تھی۔ انہیں لگا کہ شاید وہ میری ویسے ہی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا۔ اچھا تیری مرضی نہیں تھی نا؟ میں ہاتھ جوڑے خالہ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ خالہ نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں معافی مل سکتی ہے لیکن ایک شرط پر۔
میں نے آنسو سے بھری آنکھوں سے خالہ کی طرف دیکھا اور ان سے کچھ نہیں بولا، جیسے میں جاننا چاہ رہا ہوں تم معافی کے لیے شرط کیا ہے۔ خالہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے کچھ دیر ہنستی رہی، بولی وہ چیز تمہارے پاس ہے، اسے ابھی باہر نکال کر مجھے دکھا دو۔ میں پیچھے ہٹا اور التجا کرتے ہوئے بولا نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں پھر سے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ معافی مانگتے ہوئے میں نے کہا خالہ انجانے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مہربانی فرما کر معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ خالہ میری جانب سرکتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ کر بولی اگر معافی چاہتے ہو میں جو کہتی ہوں ویسا کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ میرے جسم سے تو جیسے روح ہی نکل رہی تھی، نہ ہی بولا جا رہا تھا، ڈر سے پورا جسم لرز رہا تھا۔ خالہ پھر بولی اصل میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس یہ جو چیز ہے کیسی ہے اور میرے پاس ایسی چیز کیوں نہیں۔ دیکھو میں جھوٹ نہیں کہتی، میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے، مجھے دکھا دو گے تو تمہیں معاف کر دوں گی۔ میں اتنا بچہ تو نہیں تھا جو خالہ کی اس بات پر یقین کر لیتا، ان کی ان باتوں کو پہچان چکا تھا۔ خالہ میرے ساتھ کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے اور وہ اپنی بات پر اصرار کر رہی تھی۔ اچانک خالہ نے کہا تمہیں جو کہتی ہوں تم نہیں مانو گے، چلو ٹھیک ہے نہ مانو، لیکن جان لو کہ میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں جیسے بت بن گیا تھا، پورے جسم کی تمام حرکت جیسے تھم سی گئی تھی۔ میں بھی انکار کی بدولت آگے نکل گیا تھا۔ خالہ نے بھی اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ کر لیا تھا کہ میری مداخلت کا بند ٹوٹ چکا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ پھر میں نے خود کو خالہ کے ارادے پر چھوڑ دیا تھا اور میرا رونا دھونا بند ہو گیا تھا، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہوں۔ میں کسی نشے کے سحر میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ میرا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں اس وقت نئے پل سے لطف لینے لگ گیا تھا۔ خالہ بولی پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں خالہ، میں ایسا نہیں ہوں۔ تو بولی چل کوئی بات نہیں، میں تجھے آج سب کچھ سکھا بھی دوں گی اور دکھا بھی دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں کسی غلام کی طرح اس کے ساتھ کمرے میں جا کر ایک کونے میں لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے وہاں کیوں کھڑے ہو، میرے پاس آؤ، یہ کہتے ہوئے خالہ نے مجھے تقریباً گھسیٹ ہی لیا تھا۔ خالہ کی بانچیں کھلی ہوئی تھیں، جیسے کسی بچے کو کھیلنے کے لیے اس کا من پسند کھلونا مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ خالہ بھی ایسے ہی مجھے صاف کہنا چاہتی تھی اور میں اب مکمل اس کی دست درست میں تھا۔ خالہ کی عمر کی ضرورت تھی، لیکن اس نے خود کو بڑے سلیقے سے سنبھال رکھا تھا، بلکہ اس وقت بھی لگتا نہیں تھا کہ وہ 3 بچوں کی ماں ہے اور اس کی بڑی بیٹی 15 سال کی ہے اور اس کا رنگ گلابی تھا۔ میں تو تھا ہی غلام، جیسے جیسے وہ کہہ رہی تھی ویسے میں کیے جا رہا تھا۔ شاباش، ایسے ہی خالہ کی آواز اب نکل رہی تھی۔ اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن میں مفہوم سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مجھے لگا جیسے میں آسمانوں میں پہنچ گیا ہوں، جیسے ہواؤں میں تیر رہا ہوں۔ حقیقت میں لطف کی اس منزل کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت سرور کی کس منزل پر تھا۔ اچانک میرا آسمانوں سے دھیرے دھیرے زمین پر آنے لگا۔ میں زمین پر گر سا گیا۔ خالہ کے چہرے پر بہت بے معنی سی مسکراہٹ تھی۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے اب ڈر لگ رہا تھا کہ خالو کو کیا کہوں گا، اتنی دیر کہاں لگا دی۔ میں نے اپنے ڈر کا ذکر خالہ سے بھی کیا تو خالہ نے فوراً کہانی تیار کر لی۔ ادھر خالو پوچھے تو اسے کہہ دینا خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور خالہ کو دوائی لے کر دی اور کھانا بھی تیار نہیں تھا، جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ وجہ اور کہانی معمول تھی۔ کھانا لے کر دکان پر پہنچا تو گاہکوں کا اتنا رش نہیں تھا۔ خالو کے پوچھنے پر پہلے سے تیار کی ہوئی کہانی سنا دی۔ خالو نے بھی اسے سچ سمجھا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ میں آج ہونے والے اس واقعے سے سرشار تھا۔ من میں عجیب سا بدلاؤ لگ رہا تھا۔ میں خود کو اس لڑکے کے بجائے پختہ مرد محسوس کر رہا تھا۔ جبکہ خالو پر میری نظر جاتی تو مجھے شرم آتی کہ میں نے ان سے نمک حرامی کی ہے۔ خالہ کا سراپا
اور اس واقعے کے تمام پہلو کسی فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ باقی تمام وقت کام کے ساتھ یہ خیالات میرے دماغ پر آ بھی رہے تھے۔ اگلے دن کھانا لینے کے لیے گیا تو خالہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ آج ان کا روپ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ میں نے زیادہ بات نہ کی بلکہ زیادہ دیر خاموش ہی رہا۔ مجھے خالو کے ساتھ بد اعتمادی اور بد دیانتی پر پشیمانی بھی ہو رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی میں خالہ سے بات کرنے سے ڈر رہا تھا۔ خالہ پیار اور محبت سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں کھانا لے کر نکلنے لگا تو خالہ نے بنا بات کیے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تو پھر اتنی دیر باتوں کے سحر میں لے لیا۔ کیا بات ہے میرے راجا، آج اتنا خاموش کیوں ہے؟ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو جواب میں صرف اتنا دے پایا، کوئی بات نہیں۔ خالہ نے کہا، امتیاز میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کچھ برا مت سوچو، تم جوان ہو اور سمجھدار بھی ہو، تم نے میری ضرورت پوری کی ہے، اب میں تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھوں گی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے خالہ نے 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈالا۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا تو خالہ نے کہا، بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسرے کو دماغ میں جگہ نہیں دینی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خالہ نے سوالیہ انداز سے بات کی تو میں نے نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں جی کہہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم اتنے خاموش کیوں ہو، خالہ نے دیر سے بولنا شروع کیا۔ میں تو صرف ان کے چہرے کی طرف دیکھنے پر اتفاق کیا۔ امتیاز تو اس واقعے کے لیے زیادہ مت سوچو، مجھے لگا خالہ واقعی میرے دل تک پہنچ گئی ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے خالو سے بددیانتی کی ہے۔ اسی شرمساری سے نکالنے کے لیے خالہ نے مجھے کافی باتیں کی اور مجھے اس بات پر قائل کر لیا جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ ہماری ضرورت تھی جس کو خالو پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہم نے اس سے بددیانتی نہیں کی۔ ہر انسان اپنے دفاع کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے اور اس طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لیں تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں۔ اس کے بعد وہ اس راستے کے مسافر بنتے چلے گئے۔ خالہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی تیار ہوتی، میرے جاتے ہی ہم ہلا گلا کرنے لگتے اور میں کھانا لے کر دکان پر چلا جاتا۔ اب مجھے بھی عادت ہو گئی تھی، میں انتظار کرتا کہ کب وقت آئے اور میں کھانا لینے جاؤں۔ کھانا لینے گیا تو خالہ نے کہا، امتیاز ایسے نہیں، کسی دن وقت نکالو تاکہ ہم بھرپور انجوائے کر سکیں۔ لیکن میں خالہ سے اس قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں پہلے ہی اپنے گناہوں پر بہت زیادہ شرمسار تھا۔ میں نے کہا، میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو خالہ نے کہا، چلو پھر میں ہی ترکیب کرتی ہوں۔ دوسرے دن میں کھانا لینے گیا تو خالہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، مجھے ترکیب سوچی ہے، اگر تم 3-4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھال لو اور ہمارے گھر آ کر رہ لو تو میں تمہارے خالو کو دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ خالہ بتانے لگی، خالو کی بہن کئی دنوں سے دوسرے شہر میں بیمار ہے، لیکن خالو دکان اور کام کی مجبوری کی وجہ سے اس کی تیمار داری کو نہیں جا سکا۔ اگر تم دکان اور گھر میں رہنے کی حامی بھر لو گے تو میں تمہارے خالو سے بات کروں گی۔ میرا دل تو نہیں کیا لیکن میں نے حامی بھر دی۔ دکان کا سارا کام میں بخوبی جانتا تھا۔ خالہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے خالو سے رات کو بات کروں گی۔ اگر خالو تم سے پوچھے تو تم زہر مت ہونے دینا کہ تم اس بات سے پہلے باخبر ہو، بلکہ ایسے زہر کرنا یہ بات ابھی تمہارے سامنے کی جا رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن دکان پر خالو نے مجھے پاس بلا کر پوچھا، میں دکان چلا سکوں گا؟ تو میں نے خالو کو یقین دلایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کام کو ایمانداری سے سنبھالوں گا۔ خالو خود کو تسلی دینے کے لیے پوچھ رہے تھے، ویسے وہ جانتے تھے میں تمام کام سمجھتا ہوں اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ امتیاز پتر، دکان کی اتنی پریشانی نہیں ہے، اصل میں گھر میں بھی کسی مرد کا ہونا ضروری ہے۔ 3-4 دن کے لیے اگر کہیں جاؤں تو کیا تم ہمارے گھر رہ لو گے؟
خالو نے گویا اپنی اصل پریشانی بیان کی۔ میں خالو کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ خالو حکم کرو، بندہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ میں نے خالو کو مطمئن کر دیا اور خالو کے چہرے سے بھی لگا جیسے بوجھ ان کے سر سے اٹھ گیا ہو۔ سب کچھ سمجھانے کے بعد خالو نے بتایا کہ وہ کل اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور جب تک وہ نہ آئے میں ان کے گھر ہی رکوں گا۔ اس دن میں کھانا لینے گیا تو خالہ کو خوشخبری سنائی اور بتایا کہ خالو سے میری کیا بات ہوئی۔ خالہ تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ شام کو دکان بند کرنے کے بعد خالو نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کی اور بتایا 2-3 دن تک اپنی بہن کے پاس رہیں گے اور چوتھے دن واپس آئیں گے، اور مجھے ہدایت دی کہ کل اپنے گھر والوں کو اطلاع دے آؤں کہ میں اگلی 3-4 راتیں خالو کے ہاں ہی ٹھہروں گا۔ اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ انہی خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رات کو اچھی طرح سو نہ سکا۔ صبح نہا دھو کر تیار ہوا اور 2 جوڑے کپڑے کے بیگ میں ڈالے۔ سارا دن دکان پر رہا تو میں نے کھانا بھی قریب کے ایک ہوٹل سے منگوا لیا۔ شام کو دکان بند کر کے خالو کے گھر پہنچا تو خالہ ڈائننگ روم میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں فرش پر بیٹھے سکول کا کام کرنے میں مصروف تھیں اور لڑکا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ خالہ کو پہلے تو دکان کا سارا حساب کتاب بتایا اور سبھی رقم خالہ کو دی۔ خالہ نے میرے لیے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر رکھا۔ میں کھانا کھا چکا تو خالہ کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خالہ مجھے کہہ رہی تھی اپنا گھر سمجھو۔ ارم خالہ کی بڑی بیٹی ہے، بار بار اپنی کتابوں سے نظر اٹھا رہی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ تمام بچے مجھے جانتے تھے اور مجھ سے کافی مانوس بھی تھے، لیکن آج پہلی بار میں یوں اس وقت ان کے گھر آیا تھا، اسی لیے شاید میں نے کچھ حیرانی کی وجہ جانتا تھا۔ ارم 16 سال کی تھی اور کافی سمجھدار بھی تھی، اس لیے اسے پتا تھا کہ ان کا باپ گھر پر نہیں ہے اور میں ان کے گھر رہوں گا جب تک ان کا باپ واپس نہیں آ جاتا۔ اس لیے وہ نارمل دکھائی دے رہی تھی، جبکہ سائرہ نے ماں سے کافی سوال کیے کہ میں آج ان کے گھر کیوں آیا ہوں۔ خالہ نے ان کے تمام سوالات کے جواب دیے، اس لیے وہ بھی مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ خیر ذیشان اٹھا اور میری گود میں آ گیا اور مجھ سے کھیلنے لگا اور کھیلتے کھیلتے میری گود میں سو گیا۔ اسے میری گود میں سے لینے کے لیے میرے قریب آ کر خالہ جھکی۔ میری پوری نظر سائرہ کی طرف مڑ گئی، کہیں اس نے اپنی ماں کو اتنے قریب جھکتا دیکھ تو نہیں لیا، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ خالہ نے بڑی اچھی پرفیوم لگا رکھی تھی جس کی خوشبو نے مجھے معطل کر دیا تھا۔ خالہ ذیشان کو اٹھاتے ہوئے بولی، امتیاز تم بھی آؤ، تمہیں تمہارے سونے کی جگہ دکھا دوں۔ میں خاموش رہا اور خالہ کے پیچھے چل پڑا۔ خالہ نے اپنے بیٹے کو لٹایا، ایک کمرہ چھوڑ کر اگلے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، باتھ روم کا تو تم کو پتہ ہی ہے کہاں ہے، جب تک تم یہاں ہو تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ یہ بات خالہ نے مسکرا کر کہی۔ میں بھی انہیں اس مسکراہٹ سے جواب دے رہا تھا۔ کمرہ دیکھنے کے بعد تم واپس ڈائننگ روم میں آؤ گے۔ جب تک بچے جاگ رہے ہیں ہم کسی قسم کی حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خالہ نے کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ سائرہ اسکول کا کام ختم کر کے اب ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ رات کے 9 بجے تو خالہ نے صدف اور سائرہ کو سونے کا کہہ کر ٹی وی آف کر دیا۔ میں بھی سونے کو چلا گیا تھا۔ اس لڑکیوں کو مطمئن کرنا تھا کہ سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں بستر پر آ کے لیٹ گیا اور خالہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے تصورات میں کھو گیا۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ خالہ جیسی حسین اور خوبصورت عورت میری مالی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہے۔ خیالوں میں محو تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے خالہ نظر آئی۔ امتیاز سو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا، ایسا ہو نہیں سکتا بھلا، میرے ساتھ میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ خالہ مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لے آئی۔ میں تو بس خالہ کا غلام تھا۔ خالہ جیسے جیسے کہہ رہی تھی انہیں ویسے ہی ان کا ہر حکم بجا لا رہا تھا۔ خالہ عجیب سا ڈریس پہنے ہوئے تھی۔ میں ان کا یہ روپ دیکھ کر کافی بے تاب ہو رہا تھا۔ اتنے میں میرے اوپر خوف خدا طاری ہو گیا۔ پتہ نہیں رب کے حضور میری کون سی بات پسند ہو گئی تھی
تو مجھے اس گناہ کے کرنے سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ جب کبھی بھی ایک غیر محرم مرد عورت تنہائی میں اکٹھے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی، اس لیے خالہ کی بات بھی نہ مان سکا۔ ایک دم میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور فوراً حاجت کے بہانے باتھ روم کی طرف گیا اور کافی دیر تک اپنے اوپر پانی گراتا رہا۔ میں کسی بھی طرح خالہ کے چنگل سے بچنا چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد مجھے نیک بندے کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک حسین عورت ایک آدمی کو ورغلانے کی کوشش کرتی ہے اور کسی بھی حال میں اپنا ایمان جانے نہیں دیتا۔ پہلے جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ تھا اور اپنے رب سے معافی کا طلبگار تھا، لیکن اب دوبارہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں باہر نکل آیا۔ خالہ نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو میرے قریب بھی نہ آ سکیں۔ جلدی سے گھر سے باہر نکل کر اسی طرح میں نے پچھلے 2 دن بھی خالو کی دکان پر گزارے اور بڑی مشکل سے گزارے۔ بے شک میرے کریم رب کی ذات جب کسی کو ہدایت دینے پر آتی ہے تو ایسا ہی کرتی ہے، اس کو ہدایت دے دیتی ہے۔ جب اللہ کسی کا دل اپنے ایمان سے منور کرتا ہے اور اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے تو وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کو اللہ کی ناراضگی سمجھتا ہے، اور گناہ کو نہ کرنا اللہ سے محبت کرنے کا ثبوت ہے، جیسا کہ حضرت یوسف کا قصہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔